تو مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت ہے۔ اب چونکہ اعتکاف قریب ہے اور مدینہ پاک ہی کی نسبت ہے اعتکاف، سارے عالم میں جو بھی فیض ہے مدینہ پاک کا ہے، اللہ رے وسعت آثار مدینہ عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ۔ صرف اعتکاف ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے، نفس اعتکاف، صرف اعتکاف، جو پچھلے حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے یہ عبادت چلی آئی۔ اعتکاف شروع سے فرمائیے، ہاں نبیوں کے زمانہ سے یہ عبادت چلی آئی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حق تعالی شانہ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ شریف کو صاف اور پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت، معتکفین کے اعزاز اور اکرام میں مسجد حرام کی صفائی، نظافت اور خدمت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سبحان اللہ، طواف کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ طواف کرنے والے بڑی شان والے، 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 صرف طواف کرنے والوں کے لیے، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 وہاں بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اعتکاف اتنی بڑی نعمت ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو حکم فرما رہے ہیں کہ معتکفین کی خدمت، ان کی دل جوئی اور اعزاز و اکرام کے لیے مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کو۔ رمضان شریف کے اخیر عشرہ کا اعتکاف سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ تعجب ہے، انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے اور بعض کو ترک بھی فرماتے، اور جب سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، اس وقت سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک بلا ناغہ اعتکاف فرمایا، کبھی ترک نہیں فرمایا، مسلسل اعتکاف۔ اور ایک برس اعتکاف نہیں فرما سکے، سفر تھا، اس سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ ہو سکا، اگلے برس 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اس اعتکاف کی اہمیت کو بیان فرمانے کے، جو پچھلا اعتکاف رہ گیا تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف اللہ جل شانہ کے گھر میں قیام کر کے اللہ جل شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت کا ذریعہ ہے۔ یہ اپنے دنیوی تعلقات اور مصروفیات سے اپنے کو ہٹانا، رحمت خداوندی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی تمنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اور الحاح زاری کی کیفیت بنانا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے گویا یہ اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے پڑ گیا ہے کہ جب تک تمنا، جب تک دامن بھر بھر کے نعمتوں کا حصول نہیں ہوگا، جب تک میری بخشش نہیں ہوگی، میں اس در سے نہیں اٹھوں گا۔ جب تک اللہ جل شانہ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید جب تک
حاصل نہیں ہو جاتی ہے، میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا ہے۔ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ارشاد فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ نیکیاں کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی خوشخبری اور بشارت ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے، چونکہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا کسی بیمار کی عیادت، نماز جنازہ میں شرکت، اور اس طرح کے وہ اعمال جو مسجد سے باہر جا کے کرنے ہیں۔ اب یہ اعتکاف میں ہے، جتنے اعمال باہر ہو رہے ہیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی اجر جتنا ان کو مل رہا ہے اس کو یہاں اعتکاف میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں کوشش کرتا ہے، چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو کتنا ایک دن کے اعتکاف، پھر 10 دن کے اعتکاف سے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اہتمام نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ مواظبت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ بس یہی گزارش کرنی ہے، ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے در پہ مسجد میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق اور قرب پیدا ہونے کی فضا اور ماحول نصیب ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول نصیب ہوتا ہے۔ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، سبھی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اپنے بیوت مبارکہ، حجرات مبارکہ، اپنے گھروں میں اعتکاف فرماتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی بہت اہتمام فرمایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔